عالم اللہ کی بہت ہی پڑھی لکھی اور عزیز شخصیت ہمارے بزرگ جناب مشتاق انجم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم جب ملک ارشد صاحب آئے اور زین صاحب نے عزت افزائی کی، ان کے ساتھ اور بھی لوگ آئے، تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ مسلمانی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ووٹ دوں گا انشاءاللہ. اور مسلمان اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے چاہے جان بھی چلی جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے مسلم لیگ شروع سے اس کو ووٹ دے رہا ہوں، اور میں اس دفعہ سوچ رہا تھا کہ بھئی کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تو میں کس کو ووٹ دوں. یہ خان صاحب ہے، یہ واقف کار ہیں. پچھلے الیکشن میں نے پھر مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیا، اگرچہ آن دا ادر سائڈ نثار صاحب کھڑے تھے آزاد، میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. ان کے ہمارے پر احسانات ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو مسلم لیگ میں رہے گا، جو ہمارے سرکل میں رہے گا، ہم اسی کو ووٹ دیں گے. اور جو بھی نون لیگ کو بندہ ریکمینڈ کرے گا نون لیگ والا، ہم اسی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. اور یہ اب رہی ارشد صاحب کی بات، یہ ہمارے لیے محترم ہیں، عزت افزائی ان کی کرتے ہیں ہم. جناب ساجد محمود صاحب ہیں، ان کو بڑی دیر سے ہم جانتے ہیں، ان سب بھائیوں کو جانتے ہیں، مسلم صاحب کو بھی جانتے ہیں، ان کے عزیز اور رشتہ داروں کو بھی ہم جانتے ہیں، مسعود عمران کو، وہ ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں. تو ہم سب کی عزت افزائی کرتے ہیں، ان کے آنے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اب رہی بات کہ میں ایک ہی بات کروں گا کہ آپ کمپیریزن کریں پہلی حکومت کا اور اب والی. ہم 3 سال سے ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں، لوٹ لیا، چور چور چور. اور مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ یار تمہارے پاس اپنا بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تم اپنی کارکردگی تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے. دیکھیں، جو کوئی بندہ کام کرتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، جو کرتا ہی نہیں ہے اس میں غلطی کیا ہوگی. اور یہ ہوتا ہے ایسے ہی. کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کرے گا اس کی پروگرس آئے گی. کوئی بندہ کہے گا تم نے یہ اینٹ غلط لگائی ہے، مستری کام کر رہا ہے، وہ اپنی پوری توجہ سے کر رہا ہے. اور بھائی جنہوں نے کیا ہے اس میں سے آپ غلطیاں کر رہے ہیں، تم خود تو کچھ کر کے دکھاؤ ہمیں. ہم نے ایک ہی بات دیکھی اس میں، اور وہ میں مانتا ہوں 2 شادیاں اس نے کی ہیں، تیسری بھی پتہ نہیں کرنے والا ہے یا چوتھی بھی کرنے والا ہے. ایک ریکارڈ اس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی کارکردگی جو عوام کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. 320 سے اب میں نے سنا 350 روپے کلو، میرے تو بچے خرید کر کے لاتے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا میں لاتا نہیں، لیکن 350 روپے گھی ہو گیا ہے جو 220 روپے تھا. اب آپ ہی سوچیں کہ کیسے ہم اس کا موازنہ کریں اس حکومت کا اور اس میں. ہمیں تو شرم آتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے بھی کہ خان صاحب کو. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہماری کوئی خالہ کا پتر نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی جو کام کرے گا ہمارے لیے وہی موتبر. انشاءاللہ العزیز ہم انہوں نے ریکویسٹ کیا، یہ نہ بھی ریکویسٹ کرتے اور یہ کوئی اور بھی بندہ کھڑا ہو جاتا شیر کی طرف سے، ہم نے اسی کو پوچھ دیا. انشاءاللہ العزیز اپارٹ فرام ہمارے تلقات سے ہٹ کر کے، میرے منہ سے کچھ انگریزی کے الفاظ نکل جاتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں. تلقات سے ہٹ کر کے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم نون کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور شیر کو 12 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز جتائیں گے، انشاءاللہ جتائیں گے. اذان عشاء کا ٹائم ہے. ہاشمی فیملی، عوان فیملی کی سروں کا تاج جناب صابر عوان صاحب سے کہ وہ 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں. صابر عوان. نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز مہمان گرامی، میرے دوست اور بھائی، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سلام کے بعد میں سب بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں
ہمیں خدمت کا موقع دیا، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے معزز مہمان میرے جو یہاں پہ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ جو انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ باقی باتیں یہاں محلے کی ہیں، محلے میں پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے ہو گئی تھی، یہاں پہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے انشاءاللہ 2 منٹ کے وقت لوں گا۔ باقی یہاں پر سب لوگوں کو معاملات کا پتہ ہے، جو بھی حالات ہیں، جو دوسری حکومتیں بھی آئی ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور مہنگائی کا جو عالم ہے اس ٹائم غریب آدمی کا تو جینا محال ہو گیا ہے۔ روزگار کا یہ حال ہے کہ بے روزگاری سے آدمی خودکشیاں کر رہے ہیں، جس وجہ سے ایک ہی امید ہے، اور وہ امید کی کرن ہے نون لیگ، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو وقت آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ اور یہاں پر جو بھی حالات ہیں سب کے سامنے گئے، سب پارٹیاں اپنا اپنا ووٹ کے لیے زور دے رہی ہیں، تو ہم یہاں آج سب اکٹھے ہوئے ہیں ملک ارشد صاحب کے لیے۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، سارے محلے کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جاننے والے ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، چند آدمی مہمان ہیں جو تقریباً وہ بھی ہمارے جاننے والے ہی ہیں۔ تو سب کو میں یہی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی 12 تاریخ کو ملک ارشد صاحب کو آپ کامیاب کریں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی قسم کا کوئی گلہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، کسی قسم کا بھی انشاءاللہ۔ ملک صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے مہمان ہیں جنہوں نے خطاب کرنا ہے، تو بس اسی کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہوں گا، لیکن آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی 12 تاریخ کو آپ شہر کے نشان کے اوپر مہر لگا کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ بہت مہربانی، ملک ارشد صاحب کے ساتھ آئے ہوئے دین اسلام کے بہت بڑی شخصیت جناب پروفیسر مولانا مقصود ایوبی صاحب سے آپ اہل محلہ سے میری ملتمس ہے، انرجیٹک ہو، کھانے کا بندوبست ہے، ذرا مہمانوں کا استقبال کریں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم جمیل آباد میں آئے ہوئے ہیں۔ تالیوں کی گونج سے میں ریکویسٹ کروں گا جناب مولانا مقصود ایوبی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی جاعلک للناس اماما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے سب کے انتہائی محبوب اور مخلص امیدوار محترم جناب ملک ارشد صاحب اور محترم جناب پیکر اخلاص و محبت راجہ احسان صاحب، حاجی نور الہی صاحب، حاجی الطاف صاحب، خورشید خان صاحب اور دیگر معززین علاقہ اور احباب ذکر۔ ابھی جب ذہن میرے پاس آیا تو اس نے جو ٹائم مجھے دیا تو میرے فقط 3 منٹ ہیں۔ کتنا ٹائم میرے پاس؟ میرے 3 منٹ ہیں، اور 3 منٹ مجھے انہوں نے دیے ہیں، تو اس طرح 6 منٹ میرے پاس ہو گئے۔ ٹھیک ہے جناب، سب سے گزارش ہے آپ کے دلوں کی دھڑکن ہمارے قائد محترم جناب بیرسٹر رکیل ملک صاحب کا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے۔ جی بھرپور تالیوں میں سارے پنڈال سے گزارش ہے کھڑے ہو کر اپنے قائد جناب جمشید پی ایم ایل این کے سربراہ جناب بیرسٹر رکیل ملک صاحب کو تالیوں کی گونج میں خوش آمدید کریں گے۔ جی تالیوں کو جناب تالیاں ہونی چاہیے بھائی، تالیاں۔
دیا ہمارے بغض میں کردار گرے اقدار گرے بڑے بڑے سردار سب سے بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے میاں محمد نواز شریف ایک نعرہ میں لگوانا چاہتا ہوں ایک ٹکے میں 100 نیازی ایک ٹکے میں 100 نیازی ایک ٹکے میں 100 نیازی جمیل آباد والو زندہ باد الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ مولانا العظیم. احباب سرکار، انتہائی اختصار کے ساتھ میں قرآن کی روشنی میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124. ابھی جب شیخ زین میرے پاس آئے تو انہوں نے دو باتیں میرے کان میں کہیں، ایک ٹائم کے حوالے سے اور دوسرا کہنے لگے بھئی اسلامی موضوع سے ہٹ کے کوئی اور آپ موضوع بیان کریں. تو میں کیونکہ قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآنی مضامین میرا ایک سبجیکٹ ہے تو وہی میں نے بیان کرنا ہے. اس کے علاوہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی نائی کے پاس چلے جائیں اپنی سرجری کروانے کے لیے، تو میرا موضوع یہ ہے، میں یہی بیان کرنا چاہوں گا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ، توجہ رکھیے، آپ کو قرآن کی روشنی میں سیاست، قرآن کی روشنی میں ووٹ، قرآن کی روشنی میں ہمارا امیدوار کیسا ہونا چاہیے، جب سنیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا جب انہوں نے خانہ خدا تعمیر کر لیا. نبوت پہلے عطا کر دی تھی، اب خانہ خدا کی تعمیر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. امام کو عربی میں رئیس کہتے ہیں، امام انگلش میں لیڈر کہتے ہیں، عربی کے اندر رئیس اور امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گویا کہ اللہ ابراہیم سے ایک خوشخبری عطا کرتے ہوئے ابراہیم سے خطاب کر رہے ہیں. فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام یعنی کہ لیڈر بنا دیا. اب یہاں سوال ایک پیدا ہوا کہ اللہ نے نبوت پہلے عطا کر دی تھی، اب اللہ نے کیا کیا، لیڈرشپ عطا کی. مگر لیڈرشپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امامت کب عطا کی گئی، یہ لیڈرشپ کب عطا کی گئی؟ جب انہوں نے کیا کر لیا، خانہ خدا تعمیر کر لیا، جب انہوں نے خدمت کر لی. خدمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے کریڈٹ میں لیڈرشپ کا ایک جو تاج ہے وہ انہیں عطا کر دیا. دوستو، پس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، جب بھی کسی کو اپنا لیڈر بنائیں تو اس کی سابقہ ہسٹری کے اوپر تھوڑی سی نظر ضرور ڈال لیں. دیکھیں اگر اس کے کریڈٹ میں خدمت کا جذبہ موجود ہے، انسانی خدمت موجود ہے، اخلاص موجود ہے، غریبوں کا درد موجود ہے، جرگے کرنے کے اندر حق گوئی کا جذبہ موجود ہے، تو پھر آپ اپنا دامن اس کے دامن سے وابستہ کر لیں. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ خدمت. نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اپنے معاملات ان لوگوں کے ساتھ کریں. حضور نے 2-3 باتیں، علامات اور ہدایات عطا فرمائی. سب سے پہلے فرمایا کہ جو شخص نمازی ہو، جو شخص بے نمازی شخص کے ہاتھ میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا وہ انسانوں کا حق کیا ادا کر رہا. تو نمازی بندے کی آپ کو میں ایک بات بتا دوں جو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ دے دیا، اب آپ کو کوئی کام پڑا یا کوئی آپ کا معاملہ اس کے ساتھ پڑ گیا
تو دوستو ایک وہ شخص ہے کہ اپنے معاملے کے لیے آپ کو اس کے گھر میں جانا پڑ رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس جانے کے لیے آپ کو اس کے گھر میں نہیں جانا پڑ رہا، اللہ کے گھر میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو بتائیے بہتر بات کون سی ہے؟ خود بولیں، اللہ کے گھر میں جانا۔ اور اللہ کے گھر میں جانے کی بڑے فضائل ہیں۔ میں بھی موضوع وقت نہیں ہے میں بیان کروں، شیخ زین صاحب یہ میرے پہ جرمانہ کر دیں، تو فقط اسی حوالے سے دوستو کہ کسی کے گھر پہ جا کے نا، اور پھر حضور نے فرمایا، پہلی بات میں نے نماز کی بات کی کہ آپ اس کے اللہ کے گھر میں جا کے، اور آپ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں، کام ہونا نہ ہونا یہ پہلی بات کی بات ہے، مگر آپ کو ملاقات کے لیے کسی گھر جا کے دروازہ ناک نہیں کرنا پڑے گا، پہلے ٹائم نہیں لینا پڑے گا، جا کے فجر کی نماز آپ جا کے مسجد سلمانی میں ادا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ملک اشرف صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری بات انسان کا کردار، پہلی خدمت، پھر نماز، پھر کیا ہے کردار۔ تیسری بات میں نے کیا بتائی؟ کردار۔ اور اگر آپ ہمارے اس بھائی کے کردار کے اوپر نگاہ کریں تو انشاءاللہ ان کی چادر پہ آپ کو کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا، کسی کے ساتھ آپ کو زیادتی نظر نہیں آئے گی، ظلم نظر نہیں آئے گا۔ جہاں ظلم ہو، جس کے کردار میں ظلم ہو، زیادتی ہو، تو یاد رکھیے اس سے بھی اپنا دامن، یہ جماعتیں تنظیمات اس سے والا ہوتا، یہ دور ہے ایک شخصی اور انفرادیت کا، تو اس کے اوپر جو شخص ظالم ہے، جو لوگوں کا حق دبا کے بیٹھا ہے، اس سے اپنا دامن بچانا ہمارے لیے لازم ہے۔ ہم جب تک نیک لوگوں کو، باکردار لوگوں کو، عدل و انصاف والے لوگوں کو جب تک ہم آگے نہیں لے کے آئیں گے تو یہ چوری کا رونا، کرپشن کا رونا، مہنگائی کا رونا ہم روتے رہیں گے۔ اور پھر آخری بات کہ جس شخص سے آپ ووٹ دینے کے بعد اگر وہ سلیکٹ ہو جائے، لیڈر بن جائے اور ہمارا امیدوار کامیاب ہو جائے، تو جس سے آپ جواب طلبی کر سکیں، جس سے آپ کیا کر سکیں، بولیں، جس سے آپ پوچھ سکیں، احتساب کر سکیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعے کا خطاب کر رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوئے، ایک بدو کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ آپ کا خطاب بعد میں سنیں گے، آپ کی واضح نصیحت یہ تو سارے سناتے رہتے ہیں، یہ بعد میں سنیں گے، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ سب کو مال غنیمت سے ایک ایک چادر ملی اور ایک چادر سے ایک قمیض نہیں بنتا، تو اے عمر یہ بتائیے کہ آپ کا تو قد بھی قد لمبا ہے، آپ کا جسم بھی بھاری ہے، تو آپ کی ایک قمیض ایک چادر سے ایک قمیض کیسے بن گئی؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ بیٹا آیا ممبر پہ، اس نے آ کے وضاحت کی کہ لوگوں سب کو ایک ایک قمیض ملی ہے، میرے بابا کے پاس قمیض نہیں تھا، تو میں نے اپنے حصے کا بھی قمیض اپنے بابا کو دیا، تو دو قمیضیں جوڑ کے ان کا، دو چادریں جوڑ کے ان کا ایک قمیض بن گیا۔ تو دوستو یہ جواب طلبی مجھے بتائیں، جہاں ایک آفس ہے، جہاں ایک بڑے بڑے گارڈ بیٹھے ہیں، جنہوں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں کراشن کوف ہے، ان لوگوں سے جا کے آپ کیا مجھے بتائیں ایسی جواب طلبی کر سکتے ہیں؟ یہ جواب طلبی کہاں ہوگی؟ فقط اللہ کے گھر میں۔ جس شخص کو اللہ نے عاجزی سے نوازا، نماز سے نوازا، اور اللہ نے انکساری سے، حق گوئی سے نوازا، یہ جواب طلبی آپ اسی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا، اسلام کا دامن تھامتے ہوئے اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔